خوش آمدید، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں بہت خوش ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک کو دیکھیں گے جس سے ریلیٹڈ لوگ آپ کے آس پاس بہت موجود ہوں گے۔ ویسٹیج آف واٹر، پانی کو ضائع کرنے کی عادت۔ مطلب جیسے لگتا ہے کہ یہ تو فری کی چیز ہے نا، اس کو کیسے بھی ویسٹ کرو۔ نہیں، آپ کے جو بھی عناصر ہیں، جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں، وہ آپ کی روح کے لیے فکس رکھے گئے ہیں کہ آپ کی روح کا حصہ اتنا اتنا ہے، اور اس روح کے حصے کو آپ قدر سے یوز کریں یا بے قدری سے یوز کریں۔ وٹ ایور ڈیڈ یو آر گوئنگ ٹو ڈو، چاہے وہ گڈ ڈیڈ ہے چاہے وہ بیڈ ڈیڈ ہے، جیسا بھی آپ کریں گے ویسا آپ کی روح آگے اعمال نامہ لے کر کے جائے گی اور ویسا ہی وہ فیس کرے گی۔ اٹ از جسٹ لائک کہ ہم نے، یہ جسٹ فزیکل ایگزامپل ہے کہ ہم نے کسی شیئر مارکیٹ میں کوئی پیسہ لگا دیا، ٹھیک ہے؟ کئی بار ہوتا نہیں ہے کہ وہ بہت بڑھ کے ہو جاتا ہے، کئی بار وہ بہت گھٹ کے ہو جاتا ہے۔ میں صرف فزیکل ایگزامپل دے رہی ہوں۔ اسی طریقے سے ایسا کیسے ہو رہا ہے کہ ہماری روح کے اندر جو چیزیں ہمارے لیے پکی کی گئی ہیں کہ اس کا کھانا دانا پانی یہ رہے گا، اگر ہم نے اس کو اچھے سے یوز کیا ہے تو جب ہمارا ضرورت پڑے گی اور وہ بینک بیلنس ہمارا کھلے گا نا تو وہ اچھا ہوگا، اور اگر ہم نے ویسٹ کیا ہوگا نا تو ہم کو جب ضرورت پڑے گی نا تو ہمارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے، اتنی تو ذہنی ہیں آپ لوگ۔ چلیے ہم ایک آیت دیکھتے ہیں سب سے پہلے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی آیت آئے گی سورہ الاعراف آیت 31۔ وَقُولُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اس کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ پیو مگر ضائع مت کرنا۔ لوگ آج کل ضائع کتنا کرتے ہیں نا، ضائع مطلب لگتا ہی نہیں، ویسٹیج کو ویسٹیج ہی نہیں مانتے ہیں، ویسٹیج کو لائک اٹس اے پارٹ آف لائف۔ یہ ماڈرن لائف سٹائل ایسا ہے کہ اس میں ویسٹ نام کی چیز نہیں ہے، وہ ویسٹ کرنا ہی ضرورت ہو گئی ہے انسان کی۔ تو آپ یہ جو کر رہے ہو نا، یہ کسی پہ ظلم نہیں کر رہے ہو، یہ خود پہ ظلم کر رہے ہو۔ جس طرح سے 5 ایلیمنٹس باہر، 5 عناصر باہر موجود ہے، ویسی 5 ایلیمنٹس یہاں پہ بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ وہاں اس کو کوئی دقت دو گے تو ڈائریکٹلی آپ کو یہاں پہ دقت ہونے والی ہے۔ ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیکھنا، کئی بار لوگوں کو دیکھا ہوگا، کچھ لوگوں کو صاف پانی نہیں ملتا ہے، یا ان کی پانی کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے۔ پانی کی وجہ سے موت بھی کئی طریقے سے ہوتی ہے، کئی بار گندا پانی پی کے موت ہو جاتی ہے، کئی بار پانی میں ڈوب کے موت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو پانی زندگی دینے والا تھا وہ زندگی لے لیتا ہے، پانی نے ایسا کیا، یا خدا کی طرف سے کوئی ناانصافی ہے؟ نہ پانی نے کچھ کیا، نہ خدا کی طرف سے کوئی ناانصافی ہے۔ چینٹی برابر بھی آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا ہے انٹل انلیس آپ کی روح نے وہ کریٹ نہ کیا ہو، ٹھیک ہے؟ اس بات کو پکا کر لو۔ جو مصلحت کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ مصلحت ہے خدا کی، نہیں 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 نہیں، وہ تو رائے برابر حق تلفی نہیں کرتے ہیں کسی کے ساتھ۔ ان سے بڑا انصاف کے دن کے حاکم کوئی نہیں ہے، وہ بہت بڑے انصاف پسند ہیں۔ تو یہ غلطیاں کہاں پر، لیگنگ کہاں پر ہو رہی ہے؟ یہ مصلحت نہیں ہے، یہ ہمارے ہی مسئلے ہیں جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے آگے کی طرف بھیجے ہیں، اور اب کیونکہ ہم اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج چکے ہیں اور ہماری روح وہ وائپ کر جاتی ہے، پیچھے کی میموری وہ بھول جاتی ہے، تو ہمیں یاد نہیں رہتا ہے وہ کیا ہے۔ تو اب نہ ہمیں سامنے کی طرف کوئی انگلی اٹھا کے دکھانے کو ملا کہ تم نے میرے ساتھ کیا ہے، اپنے پہ تو انگلی اٹھانے کی عادت ہی نہیں ہوتی ہے نا ہماری، سیدھا ان کی طرف ڈالتے ہیں، انہوں نے کیا، انہوں نے کبھی نہیں کیا کچھ، وہ بہت اچھے ہیں، بہت انصاف پسند ہیں۔ وٹ ایور از کمنگ ان فرنٹ آف اس از جسٹ بیکاز ہم لوگوں نے اسے کبھی نہ کبھی کریٹ کیا تھا، ہماری روح نے کریٹ کیا تھا، اس وجہ سے وہ چیز آ رہا ہے۔ اور یہ تو فزیکل پانی کی بات ہو گئی۔ پانی کی غیبی تاثیر کیا ہے؟ غیبی پانی کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت اچھی چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے آپ کو۔ ایک تو فزیکل پانی ہو گیا، دوسرا میٹا فزیکل ہوتا ہے۔ ہر چیز کی مراد، جیسے زمین کی مراد جو قرآن میں دی گئی ہے، اس کا مطلب صرف یہ دنیا کا نہیں ہے، ایک زمین آپ کے اندر بھی موجود ہے جسم کے روپ میں، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے پانی کی مراد صرف وہی نہیں ہے جو پانی گلوب پر موجود ہے، نہیں،
اس کی روحانی مراد جو ہے وہ آپ کی روح سے کنیکٹڈ ہے. روح کا پانی کہا گیا ہے کس کو؟ علم جو ہوتا ہے نا، علم، وہ روح کا پانی ہوتا ہے. دریائے علم ہے وہ، دریائے علم ہے. حالانکہ ہمیں پتا ہے وہ نور الہی ہے، وہ نور الہی ہے، وہ لائٹ جو ہے وہ لائٹ ہے، روشنی ہے، وہ نور الہی ہے. مگر پھر بھی انہیں دریائے علم کہتے ہیں کیونکہ علم کو پانی سے انڈیکیٹ کیا جاتا ہے. تو اگر آپ کے اندر بہت پانی وغیرہ ویسٹ کرنے کی عادت ہے نا، تو بہت سے لوگ کہتے نہیں ہیں کہ ان کے لیے علم کو کیچ کر پانا، علم کو پکڑ پانا آسان نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں بھیا مجھے یہ سب باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں اتنی گہری گہری. آپ لوگ اتنی گہری باتیں کیسے کر لیتے ہو؟ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو کیا ایسا کچھ ہے کہ انہوں نے بالکل ہی ہم کچھ لوگوں کے اوپر ایک دم ہی مطلب ہوتا نہیں رحمتیں برکتیں رکھ رکھی ہیں کہ بس تمہارے کو ہی یہ چیزیں ملیں گی؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. جو ایک انسان کر سکتا ہے وہ باقی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ایک روح کر سکتی ہے وہ باقی بھی کر سکتے ہیں. کچھ پرہیز ہوتے ہیں بس. تو یہ جو علم ہے نا، علم جو ہے وہ پانی سے انڈیکیٹ ہوتا ہے. اگر آپ پانی کو ویسٹ، فزیکل پانی کو ویسٹ کرنے کی عادت ہے نا، تو وہ ڈائریکٹلی آپ کی اسپریچول ہیلتھ کو افیکٹ کرے گا، وہ آپ کی روحانی ہیلتھ کو افیکٹ کرے گا. کیونکہ جو انسان سامنے موجود چیز کی عزت نہیں کر پا رہا ہے، تو وہ چیز جو غیبی روپ میں موجود ہے اس کی عزت کیا کرے گا؟ بتائیے. یہ چیز بہت غور سے سوچنے کی ضرورت ہے. اس پہ ذرا فوکس کریے گا. یہ لفظ جو ہم نے ابھی کہا ہے، جو انسان ظاہر چیز کی عزت نہیں کر پا رہا ہے، وہ پوشیدہ چیز کی عزت کیسے کرے گا؟ آپ کے سامنے علم کی بات آئے گی بھی، مگر آپ اسے سوائپ آؤٹ کر دو گے. آپ کو کہ ہٹاؤ، اس میں کیا رکھا ہے. اور اگر آپ نے علم کی بات کو سوائپ آؤٹ کیا، آپ نے کس پہ ظلم کیا؟ اپنی روح پہ ظلم کیا نا. کیونکہ علم جو ہے وہ آپ کی ہی روح کو خوبصورت بناتا ہے نا. آپ کو یہ اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے کے آتا ہے نا. وہ علم ہے نا. اور وہ کون ہے؟ علم دینے والے کون ہیں؟ وہ رب العالمین. ان سے علم ملتا ہے. تو اگر ایسی کوئی بھی عادت ہے نا، تو آپ کو فزیکل دقتیں تو ہوں گی ہی ہوں گی، مگر وہ ہیبٹس جو ہیں وہ آپ کی روح کی جرنی میں بہت دقتیں بننے والی ہیں. تو اگر کوئی بھی ویسٹ کریٹ کرنے کی عادت ہے، کائنڈلی اپنے خاطر، کسی کے ساتھ آپ کوئی ظلم نہیں کر رہے ہیں، آپ پانی کی بربادی کر رہے ہیں، اس کی پوچھ تاچھ تو آپ کے خود کے ماں باپ سے بھی نہیں ہوگی. جس نے جو کیا ہے اس کی روح سے اس کی پوچھ تاچھ ہوگی. یہ نہیں کہ ماں باپ نے کچھ کیا تو بچوں سے پوچھ تاچھ ہوگی، یا بچوں نے کچھ کیا تو ماں باپ سے پوچھ تاچھ ہوگی. کسی کی پوچھ تاچھ کسی سے نہیں ہوگی. سب اپنا اپنا اعمال نامہ خود لیے کھڑے ہوں گے. ہاں میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. ارے تم نے یہ کیا تھا اس لیے تمہارے ساتھ ایسا ہوا. میں تو وہ تو انصاف کے دن کے حاکم ہے، وہ کبھی بے انصافی نہیں کرے. ٹھیک ہے، تو خوش آمدید. ٹھیک ہے، دھیان رکھیے گا. ویسٹ کرنے کی عادت ہے تو اس کو بالکل ہی ویسٹ کرنے کی عادت کو ویسٹ کر دو. اپنی عادتوں کو تبدیل کر دو، بدل دو. کیونکہ ہم سب کو ایک اچھا مومن بننا ہے.